الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیں جی، ہم 24 نمبر سلائیڈ پر تھے، تو یہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے فعل، فاعل اور مفعول بھی کے استعمال کے بارے میں چند اہم باتیں، وہ ہم دوبارہ دہراتے ہوئے جہاں تک ہمارا سبق ہم نے چھوڑا تھا اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اگر فاعل ظاہر ہے تو پہلا، یعنی فاعل اس میں ظاہر ہے تو پہلا یا چوتھا صیغہ استعمال ہوگا۔ جیسے دیکھیں جاء پہلا صیغہ ہے، اس کو جب ہم آگے اس کا صیغہ چلائیں گے، مثال کے طور پر جاء 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 جاءوا جاءت، تو اگر مثال کے طور پر اس میں ظاہر اگر مؤنث ہے تو واحد مؤنث لگے گا نا، جو کہ چوتھا صیغہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے تو چوتھا صیغہ، مؤنث کا جو ہے چوتھا صیغہ اس لحاظ سے مؤنث کے اعتبار سے پہلا ہے، اور اگر ٹوٹل صیغوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ چوتھا صیغہ ہے۔ اس لحاظ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس میں ظاہر اگر فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو اس سے پہلے جو فعل ہے وہ پہلا یا چوتھا صیغہ استعمال ہوگا۔ پہلا صیغہ اس وقت استعمال ہوگا جب فاعل اس میں ظاہر جو ہے مذکر ہو، اور چوتھا صیغہ کب استعمال ہوگا جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث ہو۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر فاعل ظاہر، یعنی فاعل اس میں ظاہر اور بھی مفعول بھی ظاہر ہو، مفعول کو ہی مفعول بھی کہتے ہیں، تو مفعول بھی ظاہر ہے تو مفعول عام طور پر فاعل کے بعد آئے گا۔ ٹھیک ہے، عام طور پر، خاص طور پر نہیں۔ دوبارہ سنیں، اگر فاعل اس میں ظاہر اور مفعول بھی ظاہر ہو تو مفعول عام طور پر فاعل کے، جو فاعل اس میں ظاہر ہے اس کے بعد آئے گا، یعنی مفعول اس میں ظاہر فاعل اس میں ظاہر کے بعد آئے گا۔ اب اس کی بھی مثال دیکھ لیں، نصر حامد زیدن، دیکھیں حامد فاعل اس میں ظاہر ہے، رفع کی حالت میں ہے، اور یہ پہلے آیا ہے تو اس کے بعد کون سا ہے؟ زید، جو کہ مفعول ہے، منصوب ہے، نصب کی حالت میں ہے، تو یہ بعد میں آئے گا۔ یعنی عمومی طور پر ایسے ہے، خصوصی طور پر پہلے بھی کبھی آ سکتا ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اگر فاعل ضمیر کی صورت میں ہے، یعنی جو فاعل اس میں ظاہر ہے وہ اگر ضمیر کی صورت میں ہے تو فعل سے متصل جڑا ہوا ہے۔ ویسے بھی دیکھیں متصل ہے، جڑا ہوا ہے، یعنی فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، فعل کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن اس طرح بالکل اس کا لفظ بھی ہو سکتا ہے جڑا ہوا ہے۔ تو اب دوبارہ سنیں، اگر فاعل ضمیر کی صورت میں ہے تو فعل سے متصل ہو کر، یعنی جڑ کر صیغے کی صورت میں آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ یہاں پہ دیکھیں، نصرو، نصرتا، نصرنا، مطلب فاعل جو ہے اس میں ضمیر ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے، فاعل اس میں ضمیر، فاعل اس میں ظاہر اس میں ضمیر کی صورت میں اگر آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کے اندر جڑا ہوا ہوگا۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں کہوں نا نصرو، تو کیا مطلب ہوگا؟ ان سب مذکروں نے مدد کی، اس کا مطلب فاعل اس کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ساتھ، اسی وجہ سے یہ ضمیر کی صورت میں اس کے ساتھ جڑ کر آیا ہے۔ یہ واو ساکن اور الف، یہ
اسم ظاہر کی یعنی اسم ضمیر کی صورت میں اس نصر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی طرح نصر تا، یہ جو تا ہے یعنی تو کا مطلب جو دے رہا ہے، یہ بھی دیکھیں اسم ضمیر کی صورت میں اسم ظاہر اس کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی طرح نصر نا، نا بھی اسم ضمیر ہے جو کہ ضمیر کے طور پر استعمال. نا کا مطلب ہم، نصر نا ہم سب لوگوں نے یا ہم سب نے مدد کی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو فائل ہے، ہم فائل ہوئے نا، کام کرنے والا فائل ہوگا، تو وہ جڑا ہوا اس کے اندر سیغے کی صورت میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم سیغا پڑھتے ہیں نا، پہلا ناصارا اس ایک مذکر نے مدد کی، ناصارا ان دونوں نے مدد کی، ناصارو ان سب نے مدد کی، ناصارت اس ایک عورت نے مدد کی، ناصارتا ان دونوں نے مدد کی، ناصارنا ان سب عورتوں نے مدد کی، ناصارتا تو نے مدد کی، ناصارتما تم دونوں مذکروں نے مدد کی، ناصارتم تم سب مذکروں نے مدد کی، نصرتی تو ایک مؤنث نے مدد کی، نصرتما تم دو مؤنث نے مدد کی، نصرتم تم سب نے مدد اپنا، نصرتن تم سب عورتوں نے یعنی تم سب مؤنثوں نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، مذکر مؤنث دونوں اس میں آ جائیں گے، نصرنا ہم دونوں نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. تو وہ 14 سیغے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اصل میں ضمیر جڑی ہوئی ہوتی ہے سیغے کی صورت میں. اچھا، اب آپ بہت اہم پوائنٹ جو آ رہا ہے، یہ کل بھی آ رہا تھا، میں نے آپ کو بس دکھایا تھا، میں نے کہا ہم اس کو اچھے طریقے سے آج کے بارے میں نے کہا تھا کہ آج ہی ہم سمجھیں گے. تو وہ کیا ہے؟ اگر فائل ظاہر یعنی اسم ظاہر اور مفعول بھی ضمیر کی صورت میں ہو تو مفعول فعل کے ساتھ متصل ہوگا، یعنی فائل سے پہلے آئے گا. فائل اسم ظاہر ہو، یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیں، فائل اسم ظاہر ہو اور مفعول بھی جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں اگر ہے تو پھر وہ ضمیر جو ہے فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ وجہ کیا ہے. دیکھیں، ضربک زیدن، یہ جو ضربک ہے نا، ہم نے اس کو کیسے دیکھا ہے؟ دیکھیں، زیدن رفع کی حالت میں ہے تو یہ فائل ہوا نا. اچھا، ضربا اس ایک مذکر نے مارا، کس نے مارا؟ زید نے مارا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اس میں سے یہ نکل گیا. اچھا، کس کو مارا؟ جو اس کے بعد اضافی چیز ہوگی اسی کو ہم مفعول بنائیں گے. اب یہ جو ضمیر زید اس کے ساتھ ضربا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، یہ اصل میں مفعول کی جگہ پہ آئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ اس میں ظاہر نہیں ہے، ایک ضمیر کی صورت میں ہے، تو یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہیں تو زید کے بعد آتی. اب مثال کے طور پر میں کہتا ضربا زید کا، یہ ایک لفظ نہیں بنتا نا، کا الگ سے لکھ کر اس کے ساتھ جڑ نہیں سکتا، تو یہ پھر فعل کے ساتھ جڑ کر آتی ہے ضمیر. ٹھیک ہے، اگر اب دوبارہ سنیں، اگر فائل اس میں ظاہر ہو، جیسے یہ اس میں ظاہر ہے، فائل اس میں ظاہر ہو اور مفعول بھی جو ہے ضمیر کی صورت میں ہو، جیسے یہ کاف ہے، یہ ضمیر ہے نا، اس کی صورت میں ہو. اب کا کما کم بھی ہو سکتا ہے، تا تما تم بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے نہ تو اور نہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ضمیر میں سے 14 سیغے میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ دیکھیں، کا والی جگہ پر اگر ہم نام لکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر زید لکھتے ہیں، تو پھر وہ جو اپنا حامد لکھتے ہیں، تو وہ حامد اگر اپنا خود اس کا نام ہوگا تو وہ پھر زید کے بعد آئے گا، لیکن اگر اس کی جگہ پہ اس کی ضمیر آئی ہے تو وہ پھر فعل کے ساتھ چپک جائے گی، چمٹ جائے گی، کیونکہ اصل میں الگ اسے ڈر لگتا ہے. بھائی سیدھی جو بات، یہ الگ اکیلی نہیں رہ سکتی، اس کو پھر کسی کے ساتھ جڑ کر ہی آنا ہوگا. جی جی بالکل.
ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा का तुझे। ठीक है जी। अच्छा, ज़रबा का ज़ैदुन, ज़ैद ने तुझे मारा। अच्छा, नसरा नी हामिदुन, देखें नी अब मफूल है, यानी मैं मफूल हूं, और हामिद क्योंकि रफा की हालत में है, पहचान हमें एक चीज के अंदर नजर आ गई ना। अगर ये फाइल यानी रफा की हालत में ना होता तो फिर हम इसे कोई और चीज बताते, क्योंकि ये रफा की हालत में है, इसका मतलब है फाइल ये है। अब नी से तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये रफा की हालत है, नसब की हालत है, या जर की हालत है, क्योंकि ये एक जमीर है। जमीर ऐसे समझे मबनी होती है, तो उससे हमें पता नहीं चलता। जी जी जी, माशाल्लाह। सब लोग लिखे ना तो इससे बड़ा बहुत फायदा होता है। चलें देखें, नसरानी हामिदुन, हामिद ने मेरी मदद की, मुझ एक मर्द या मुझ एक औरत की मदद की। ठीक हो गया, नसरानी हामिदुन। अच्छा, जो कायदा समझा है हमने वो क्या समझा है? अगर फाइल इसमें जाहिर हो और जमीर अपना जो मफूल है वो जमीर की सूरत में हो, तो वो जमीर जो है वो फेल के साथ चिमट कर आएगा या आएगी। ठीक हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, अच्छी बात है। अच्छा जी, अब देखें, अगर फाइल जमीर और मफूल भी जमीर हो। अब एक और पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है। वो क्या है? अगर फाइल जमीर और मफूल भी जमीर हो, तो फाइल सीगे की सूरत में मुत्तसिल यानी जुड़कर आएगा, और जमीर मफूली भी मुत्तसिल होकर आएगी, जुड़कर आएगी, फिर दोनों जोड़ सकेंगे। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा। रअयतु, देखें, रअयतु मैंने देखा, हु उसे। ठीक है, रअयतु के साथ ये जो ता है, ये ये भी जो है जमीर है, जो कि फाइल की जमीर है। रअयतु इस सीगे का हिस्सा है, और हु जो है ये मफूल है और बाद में आई है। इस लिहाज से हु की जो जमीर है ये उसके साथ जुड़ी हुई है। रअयतु से हमें पता चलता है, देखिए ना, रअयतु जब हम पढ़ेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये मेरी बात हो रही है। रअयतु मैंने आपको बताया था ना, आ, अत जब आएगा यानी ता साकिन होगी तो उस एक मुअन्नस की बात होगी। अगर ता जबर ता होगा तो तू एक मुजक्कर की बात होगी। ता जेर ती होगी तो तू एक मुअन्नस की बात होगी। तू होगी तो मैं एक मुजक्कर या मैं एक मुअन्नस की बात होगी। रअयतु मैंने देखा, हु उसे। तो यहाँ पे हु जो है मफूल के तौर पर है। अब देखिए, हालांकि हमें दोनों का ये पता नहीं चल रहा कि ये रफा की हालत में है, नसब की हालत में है, या जर की हालत में है, लेकिन हमने फैसला कैसे किया कि ये जो सीगे के अंदर है वो फाइल है। ये लकीरें माना बंद करें जी, फिर मुझे मुश्किल होगी इसे मिटाने में। अब देखें ना, ये मिटाने के लिए मुझे फिर बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। अच्छा जी, नसर, पीछे आ गया हूं मैं। देखें, रअयतु हु, तो तू जब हम बोलते हैं, अगर हमें सीगा सही आता है तो रअयतु का मतलब मैंने देखा, क्योंकि उसका हमें मतलब पता है ना, उसके सीगे की पहचान है हमें। अगर सीगे की पहचान है तो उसके अंदर, सीगे के अंदर जो फाइल होता है उसके अंदर क्योंकि मौजूद होता है। अगर दोनों जमायर आ गई हैं तो फिर इसका मतलब क्या है, जो फाइल है वो सीगे के अंदर मौजूद है, और जो एक्स्ट्रा चीज है वो जमीर की सूरत में साथ अटैच हुई है, यानी मफूल उसके बाद उसके साथ अटैच हुआ है। तो रअयतु हु मैंने देखा, हु उसे। नसरतु मा तुम दोनों ने मदद की, हुन्ना उन सब, और हुन्ना का मतलब उन सब, वो सब औरतें। नसरतु मा, अब देखें, नसरा उस एक मुजक्कर ने मदद की, ऐसे होता है ना जब जमीर की सूरत में हो। नासारा उस एक मुजक्कर ने मदद की, नासारा उन दो मुजक्कर ने मदद की, नासारू उन सब मुजक्कर ने मदद की, नासारत उस एक औरत ने, उस एक मुअन्नस ने मदद की। नसर तुमा
नहीं, नसर, नसरत, नसरता, उन दो मुअन्नस ने मदद की। नसर ना, उन सब मुअन्नस ने मदद की। नसरता, तूने मदद की, यानी तू एक मुज़क्कर ने मदद की। नसर तुमा, तुम दोनों ने मदद की। अब यहाँ पे आ गया नसर तुमा, तो तुम दोनों ने मदद की, हुन्ना उन सब औरतों की। अब ये जो नसर तुमा है ना, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको मैं गर्दान को आगे ले जाता हूँ, फिर आप सुनिएगा। नसर तुमा, तुम दोनों ने मदद की। नसर तुम सब ने मदद की। नसरती, तू एक मुअन्नस ने मदद की। नसर तुमा, तुम दो मुअन्नस ने मदद की। इसका मतलब है तुमा मुज़क्कर के साथ भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के साथ भी इस्तेमाल होता है। नसरतुमा, तुम दोनों ने मदद की। हुन्ना, सब औरतों की। हमने कायदा क्या पढ़ा था, फिर जरा गौर करें। अगर अगर फाइल इसमें जमीर हो, फाइल इसमें जमीर हो और मफऊल बिही भी जमीर की सूरत में हो, तो फिर फाइल जो है वो सीगे की सूरत में फेल के अंदर मौजूद होगा, और जो मफूल है वो जमीर की सूरत में बाद में उसके साथ अटैच होकर मुत्तसिल होकर आएगी। अब ये देखें, ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। नसर तुमा हुन्ना, तुम दोनों ने मदद की। हुन्ना उन सब औरतों की, या उन सब मुअन्नस की। ये मैं औरतों इसलिए कहता हूँ, असल में इससे हम ज्यादा वाकिफ होते हैं, वरना वैसे असल में होना क्या चाहिए, उन सब मुअन्नस की और तुम सब मुज़क्करों की या मुअन्नस। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसको आपने ना अपने इसकी तस्वीर लेना चाहें तस्वीर ले लें, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो इसको ज़हन नशीन करने के लिए ये निशान लगा लें कि इसको अच्छे तरीके से आपने कल भी देखना है। मतलब अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो फिर बाद में क्योंकि इसका इस्तेमाल आएगा तो ये आपके लिए बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी। अच्छे तरीके से इसको याद करें, इनकी ये जो शुरू में लिखा हुआ है, और साथ इसकी मिसालें भी अच्छे तरीके से तैयार करें। इसमें जाहिर और इसमें जमीर। उसने मदद की, फाइल क्या है, मुस्ततिर है, छुपा हुआ है। तकदीरा है, हुआ, हुआ जो है छुपा हुआ है। अच्छा, जैसे देखें, उस एक मुजक्कर ने मदद की, मतलब लिखा हुआ क्या होगा, नासारा। आपकी बात सही है, ये अब आपके सामने लिखा हुआ आ गया ना, उसने मदद की। वहां पे असल में ये हर किस्म की है हमारे पास मिसालें ना, समझाने के लिए जब बात हो रही होती है उस वक्त मिसाल नहीं होती, लेकिन मैं तो आपको तर्जुमा साथ बताता होता हूँ ना। मैं कहता हूँ कि कहीं पे भी किसी की कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन जब इसके अंदर माना लिखा हुआ होता है या उसकी तर्जमा लिखा हुआ होता है, तो उसका मकसद ये होता है कि उस वक्त प्रैक्टिस करवाई जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं उस जगह पे मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, इस वजह से। अच्छा जी, उस एक मुजक्कर ने मदद की। नासारा, नासारा, उस एक मुजक्कर ने मदद की। जबकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसने मदद की। इसके अंदर फाइल क्या है, मुस्ततिर है। मुस्ततिर का मतलब होता है छुपा हुआ। तकदीरा, हुआ, असल में इसके अंदर नासारा के अंदर हुआ मौजूद है। जैसे हम पहले पहले शुरू में मैंने आपको ये सारी जमायर भी दिखाई थी और साथ में वो भी दिखाए, अफाल भी दिखाए थे। इसी तरह उसने मदद की, नहीं, उसने उसकी मदद की। फाइल मुस्ततिर, मुस्ततिर है, और तकदीरा है हुआ, और मफऊल जो है वो भी जमीर की सूरत में है। ये अब हम आपने देखना है। उसने उसकी मदद की। नसरा हु, नसरा उस एक मुजक्कर ने मदद की। हु, उस एक मुजक्कर की। उसने हामिद की मदद की। अब देखिएगा, हामिद मंसूब होगा। नसरा हामिदन, उस एक मुजक्कर ने मदद की। हामिदन, हामिद की। अब देखें, फाइल मुस्ततिर, यानी इसके अंदर नसरा के अंदर छुपा हुआ है, और हुआ तकदीरा है। तकदीरा का मतलब भी छुपा हुआ असल में।
اور اسی طرح جو ہے مفعول جو ہے اس میں ظاہر ہے. اب یہاں پہ مفعول اس میں ظاہر ہے. ہمیں پتہ کیسے چلا کہ مفعول اس میں ظاہر ہے؟ یعنی جو اس میں ظاہر ہے وہ مفعول ہے. یہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے. جی ہاں جی. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آئی ہوئی؟ ماشاء اللہ. اور کوئی کسی کا کوئی ان سے اختلاف ہو؟ اچھا جی. اور کوئی؟ دو بندوں سے تو کام نہیں چلے گا نا. چلیں اور جی. منسوب ہے. آپ کا ماشاءاللہ سب کا اتفاق ہو گیا ہے. اللہ کا اس پر شکر ادا کریں. تو جو ہم اسی سے پتہ کرتے ہوتے ہیں نا کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہے تو وہ فاعل ہے، اور نصب کی حالت میں اگر وہ اسم آ جاتا ہے تو وہ مفعول ہے. تو ہمیں اس سے پتہ چلا، اور آپ لوگوں نے بھی سب نے اسی چیز کی ہی گواہی دی ہے ماشاءاللہ. نصر حامدن، اس ایک مذکر نے مدد کی، حامدن، حامد کی. اچھا جی، حامد نے اس کی مدد کی. اب دیکھیے گا، اب اس کے ساتھ ہمیں ضمیر لگانی پڑے گی. فاعل اس میں ظاہر، مفعول اس میں ضمیر. نصرہ حامد. دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول جو ہے ضمیر کی صورت میں ہو تو وہ کیا ہوگا؟ فعل کے ساتھ لگ کر آئے گی. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل اس میں ظاہر اور مفعول اس میں ضمیر ہے. دیکھیں اس میں ضمیر ہے تو یہ اب فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ناصرہ ہے نا، اس کے اندر ہم وہ کا معنی دیتے ہیں. اس کے اندر مفعول نہیں جا سکتا. مفعول اس کے اندر نہیں جا سکتا. تو فائل تو اس کے اندر چلا جاتا ہے ناصرہ کے اندر، یعنی فعل کے اندر ضمیر کی صورت میں. لیکن جو مفعول ہے نا وہ پھر رہتا باہر ہے، اسے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناصرہ حامد. ناصرہ حامد، حامد نے مدد کی ہو اس کی. ناصر حامد ہو، اصل میں یہ ہے، یعنی ہو کو بعد میں آنا چاہیے تھا نا مفعول، کیونکہ اس میں ظاہر کے بعد آتا ہے. لیکن اگر ضمیر کی صورت میں ہوگا مفعول تو وہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گا. ناصرہ حامد، اصل میں کیا تھا؟ ناصر حامد ہو. اب ہو الگ سے لکھا ہوا برا لگتا ہے، تو ناصرہ حامد یہ بالکل اس کے ساتھ جو ہے صحیح طریقے سے میچ ہو رہا ہے. ناصرہ مدد کی اس کی، حامد حامد. حامد نے، اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اصل میں ہم اپنی اردو کے حساب سے کہیں گے نا حامد نے اس کی مدد کی. لڑکے نے لڑکے کی مدد کی. نصر ولد ولدا. ٹھیک ہے. دیکھیں نصر ولد ولدا. اب اس میں فائل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. پہلے اور بعد والا، یعنی آپ مجھے پہلے مفعول کا بتائیں. بعد والا ہے یا پہلے والا ہے؟ اب فعل الگ ہے، دیکھیں دونوں اس میں ظاہر ہیں. یہ دیکھیں ذرا. جی ماشاء اللہ. یعنی جو مفعول ہے وہ پہلے آیا ہے، ایسے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. اب بات آپ کو کھل گئی ہے. دیکھیں جو فائل ہے، جی 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 ماشاء اللہ، جو فائل ہے وہ پہلے والا ہے، یہ والا. ٹھیک ہے.
اور جو مفعول ہے وہ بعد والا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کیونکہ دونوں اس میں ظاہر ہیں۔ اب اس وقت جو ہے نہ فاعل چھپا ہوا ہے نہ ضمیر، یعنی نہ مفعول ضمیر کی صورت میں ہے نہ فاعل ضمیر کی صورت میں ہے، دونوں اس میں ظاہر ہیں۔ جی مفعول منصوب ہے، بہت اچھے، مفعول منصوب ہے اور فاعل مرفوع ہے، رفع کی حالت میں ہے۔ نصر ولد ولدا، اس ایک مذکر نے مدد کی، کس نے مدد کی؟ ولدو، ولدو نے، ٹھیک ہے، اس میں سے نکل آیا نا باہر، اس میں ظاہر کی صورت میں۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ لڑکے نے مدد کی، کس کی؟ والدہ، لڑکے کی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو مفعول ہے وہ بھی اس میں ظاہر کی صورت میں ہے، اور جو فاعل ہے وہ بھی اس میں ظاہر کی صورت میں ہے۔ اگر یہ مفعول ضمیر کی صورت میں ہوتا تو یہ فیل کے بعد آتا، یعنی یہ یہاں واو والی جگہ پہ آتا، اور اگر دونوں اگر یہ ہوتے ضمیر کی صورت میں تو یہ ناصرہ کے اندر چلا جاتا۔ ناصرہ کا مطلب ہم کیا کہتے؟ وہ اس نے مدد کی، اچھا، اور والدہ کی جگہ پہ ہم ہو لگا دیتے ہیں، ناصرہ ہو، اس نے مدد کی اس کی۔ اچھا جی، اچھا جی، نصر والدہ والدہ، اب دیکھیں بہت زبردست، والدہ، زبردست۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اصل میں مرکب ہیں دونوں، یہ بھی مرکب اور یہ بھی مرکب، اب آپ مجھے بتائیں یہ مرکب کون سا ہے؟ جی جی، اور کوئی بتائے؟ اور فوراً لکھا کریں، سب لکھا کریں، پھر لکھنے سے آپ کی توجہ ادھر آئے گی نا۔ اچھا، اشاری آپ کو کیسے لگ گیا؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح ہے، یہ ان کی بات جو زیادہ آج اکثریت میں ہے وہ آج صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو جو ہے مرکب اضافی ہی ہے، دیکھیں ولدو ہو، کتابو ہو، ہم ایسے کہتے تھے نا، اس کی کتاب، ولدو ہو، اس کا لڑکا، والدہ ہو، اس کا لڑکا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا لڑکا، لڑکا مدد کون سے کرنے والا ہے؟ لڑکا، تو یہ رفع کی حالت میں لڑکا ہوگا نا، نصارہ والدو ہو، مدد کی اس کے لڑکے نے، تو رفع کی حالت میں لڑکا ہوگا۔ اچھا، ہمیں پتہ کیسے چلا کہ یہ جو ہے مرکب اضافی ہے؟ کیونکہ ہم نے پہچان دیکھی ہوئی ہے اس کی، کہ شروع میں نہ تو ال ہوگا اور نہ تو آخر میں تنوین ہوگی، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ادھر بھی نہیں ہے، اور ہو جو ہے مضاف الیہ کی جگہ پر آئی ہے، یہاں پہ بھی ایسے ہے وہاں پہ بھی ایسے ہے، دونوں جگہوں پہ ایسے ہے۔ نصر والدہ والدہ، اچھا، اس کے لڑکے نے مدد کی اس کے لڑکے کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ مجھے نا بہت خوشی ہوتی ہے جب زیادہ لوگ جو ہے صحیح بات کا جواب صحیح دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایک آدھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جب غلطی ہوتی ہے تو پھر وہی غلطی دوبارہ نہیں ہوتی ہم سے، اس وجہ سے تو یہ ہمارا سیکھنے کا عمل چل رہا ہے۔ جی کھڑی پیش الٹا پیش آئے گی۔
جی جی نہیں آپ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا قاعدہ کہ اگر ہو سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس کے اوپر الٹا پیش آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اوپر الٹا پیش آئے گی. اگر سیدھی پیش بھی ہو تو آپ نے الٹا پیش کر کے پڑھنی. دیکھیں نا، میں نے آپ کو لمبا کر کے بتایا نا، ناصرہ والدہ اور والدہ دونوں کو میں نے لمبا کیا ہے ایک الف کے برابر. اچھا جی، اچھا اس نے تم سب مؤنث کی مدد کی. دیکھیں اب جو نصب کی حالت میں ہے نا، نصب کی حالت میں یا رفع کی حالت میں ہم نے اس مضاف کو دیکھنا ہے، اور مدد بھی تو مضاف لے رہا ہے اپنا کر رہا ہے، اور مدد لینے والا بھی مضاف ہے. وہ تو دونوں مالک ہیں اصل میں، لڑکے کا مالک، لڑکے کا باپ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ناصرہ والدہ، اس کے لڑکے نے مدد کی. جس کی مدد کی گئی وہ منصوب ہے، وہ ہے کسی کا لڑکا. اس کے لڑکے نے مدد کی، اس کے لڑکے کی. اب ہو کے اوپر ہم نے کوئی زبر زیر پیش سے اس کی رفع نصب جر ہمیں پتہ نہیں چلنا. وہ تو کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آئی ہے تو وہ ہر صورت میں مجرور ہے، جر کی حالت میں آئی ہے، تو اس کے اوپر حرکت ہو یا نہ ہو ہمیں پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں مضاف کا پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس وجہ. اب دیکھیں نا، کتاب اللہ، اللہ مجرور تھا نا. اسی طرح کتاب رسول اللہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس کے اوپر ہو کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس سے ہم نے نہیں دیکھنا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ آیا، اس کا سٹیٹس کہاں، کس جگہ پہ ہے، یعنی اس کا سٹیٹس کیا ہے اس وقت. وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آیا ہے تو وہ ہر صورت میں کیا ہوگا، مجرور ہوگا، جر کی حالت میں. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں ناصارہ، اس ایک مذکر نے مدد کی، کننا، تم سب عورتوں کی، یعنی تم سب مؤنث کی. اچھا اس کے بعد ہے جی، ان سب مؤنث نے ان سب مؤنث کی مدد کی. نصرنا، دیکھیں ناصارہ اس ایک مذکر نے مدد کی، ناصارہ ان دونوں نے مدد کی، ناصارو ان سب. اب دیکھیے گا اس جگہ کو، دیکھیے گا میں جب پڑھتا جاؤں گا آپ نے اس جگہ کو دیکھنا ہے کہاں پہ آئے گی. ان سب مؤنث نے مدد کی جگہ کہاں پہ آتی ہے. میں پڑھتا جاؤں گا، آپ نے دیکھنا ہے. آگے آئے گا نا، میں نے تو وہ سلائیڈ نکالی ہی نہیں ہے. دیکھیے گا، سنیے گا. ناصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی، ناصرہ ان دونوں نے مدد کی، ناصارو ان سب نے مدد کی، ناصرت اس ایک مؤنث نے مدد کی، ناصرتا ان دونوں نے مدد کی، ناصرنا ان سب نے مدد کی، کننا تم سب عورتوں کی. ٹھیک ہے، نصرنا ان سب مؤنث نے مدد کی. اچھا کننا اپنا نہیں، وہ ان سب عورتوں کی. نصرنا ہن آئے گا، یہ میں کننا کو بھی ساتھ میں نے غلط لگایا ہوا تھا. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں. نصرنا ہن، نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی، ہن ان سب عورتوں کی. اب دیکھیں اس کی بھی ہم ضمیر پڑھ لیتے ہیں پہلے. یہ ضمیر کے طور پر ہے نا اپنا یہ والی. تو ہم دیکھتے ہیں نا ضمائر میں یہ کس جگہ پہ آتی ہے، چھٹا سیگا بنتا ہے. دیکھیں ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں. اب دیکھیں ہم کیا کہیں گے، وہ سب عورتوں کی جگہ پہ ان سب عورتیں کہیں گے. ٹھیک ہے، نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی، یعنی ان سب مؤنث نے مدد کی، ہن ان سب عورتوں کی یا ان سب مؤنث کی. تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے. تو کل ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس سے آگے پڑھیں گے. 25 نمبر سلائیڈ تک آج ہم نے پڑھا ہے. تو آپ لوگوں نے اپنی حاضری لگانا نہیں بھولنی.
कुछ लोगों को ये शिकायत तो मैं नहीं कह सकता, बहरहाल ये मसला है कि पहले क्योंकि ग्रुप में लगती थी हाजिरी, तो अब जो है क्योंकि मैंने नंबर दिया हुआ है उसी पर लगती है, तो वो कहते हैं जी भूल जाते हैं हम। लेकिन इसमें आपने फिक्र नहीं करनी, आपको जब भी याद आए आप उसे यानी हाजिरी कोशिश किया करें, लगाया करें। जब आपने, मैं आप लोगों पर एतमाद करता हूँ कि आप लोग जो है सच बोलते हैं। भाई कुरान का इल्म हम सीखेंगे, हदीस का इल्म सीखेंगे, तो क्या हम सच के खिलाफ बोल सकते हैं? मतलब तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो आपने ये करना है, और कोई बहुत बड़ा हमें इनाम तो नहीं मिलना ना, ये तो एक शिरकत की सनद होगी जो आपको याद दहानी दिलाएगी, लेकिन इसके साथ इंसान बंधा रहता है 12। तो आपने जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर करनी है, हाजिरी लगानी है, क्योंकि ग्रुप खोलना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने देख लिया है, बहुत मेरे लिए खतरा मैंने सामने महसूस किया है। बल्कि आगे मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के नंबर भी ग्रुप के अंदर ना हो, मैं एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊं जिसके अंदर मेरी तरफ से कम किसी के पास आपका नंबर ना जाए। बाकी लोगों के पास क्योंकि होते हैं नंबर, आज हम इनको काबू करते हैं तो नहीं रख सकते, लेकिन बहरहाल अपनी तरफ से हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। इस पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ले जी, आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।